قرآن مجید کا پارہ نمبر 29۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں سارا ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر و مختار ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے ہیں، اور تم رحمان کی خلقت میں کسی طرح کا فرق نہ دیکھو گے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، کہیں کوئی شکاف نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اس کے بعد بار بار نگاہ ڈالو، دیکھو نگاہ تھک کر پلٹ آئے گی لیکن کوئی عیب نظر نہ آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے مزین کیا ہے اور انہیں شیاطین کو سنگسار کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور ان کے لیے جہنم کا عذاب الگ مہیا کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہی بدترین انجام ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور۔ جب بھی وہ اس میں ڈالے جائیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور وہ جوش مار رہا ہوگا۔ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ بلکہ قریب ہوگا کہ جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ تو وہ کہیں گے کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ اور پھر کہیں گے کہ اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير۔ تو انہوں نے خود اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، تو اب جہنم والوں کے لیے تو رحمت خدا سے دوری ہی دوری ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير۔ بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے پروردگار کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔
اور تم لوگ اپنی باتوں کو آہستہ کہو یا بلند آواز سے، خدا تو سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اور کیا پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے، جبکہ وہ لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور اسی نے تمہارے لیے زمین کو نرم بنا دیا ہے کہ اس کے اطراف میں چلو اور رزق خدا تلاش کرو، پھر اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور کیا تم آسمان میں حکومت کرنے والے کی طرف سے مطمئن ہو گئے کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ تمہیں گردش ہی دیتی رہے؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير یا تم اس کی طرف سے اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ اور ان سے پہلے والوں نے بھی تکذیب کی ہے، تو دیکھو کہ ان کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر ان پرندوں کو نہیں دیکھا ہے جو پر پھیلا دیتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں کہ انہیں اس فضا میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سنبھال سکتا کہ وہی ہر شے کی نگرانی کرنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ کیا یہ جو تمہاری فوج بنا ہوا ہے خدا کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ بے شک کفار صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ یا یہ تم کو روزی دے سکتا ہے اگر خدا اپنی روزی کو روک لے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نافرمانی اور نفرت میں غرق ہو گئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کیا وہ شخص جو منہ کے بل چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا جو سیدھے سیدھے صراط مستقیم پر چل رہا ہے؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل قرار دیے ہیں، مگر تم بہت کم شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون کہہ دیجئے کہ وہی وہ ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. پھر جب اس قیامت کے عذاب کو قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ عذاب ہے جس کے تم خواستگار تھے. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ خدا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو ان کافروں کا دردناک عذاب سے بچانے والا کون ہے؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. کہہ دیجئے کہ وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے. پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارا سارا پانی زمین کے اندر جذب ہو جائے تو تمہارے لیے چشمے کا پانی بہا کر کون لائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نون والقلم وما يسطرون. نون، قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند ترین اخلاق کے درجے پر ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. کہ دیوانہ کون ہے؟ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھٹلانے والوں کی اطاعت نہ کریں. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی نرم ہو جائیں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ. اور خبردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی مسلسل قسم کھانے والے ذلیل، ہماز مشاء بنمیم، عیب جو اور اعلیٰ درجے کے چغل خور، مناع للخیر معتد اثیم، مال میں بے حد بخل کرنے والے، تجاوز گر، گناہ گار، عتل بعد ذلك زنیم، بد مزاج اور اس کے بعد بد نسل کی اطاعت نہ کریں. ان كان ذا مال وبنین، صرف اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے آیات الہیہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے کہ یہ سب اگلے لوگوں کی داستانیں ہیں. سنسمه على الخرطوم، ہم عنقریب اس کی ناک پر نشان لگا دیں گے.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ہم نے ان کو اسی طرح آزمایا ہے جس طرح باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح کو پھل توڑ لیں گے ولا يستثنون اور انشاءاللہ نہیں کہیں گے. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون تو خدا کی طرف سے راتوں رات ایک بلا نے چکر لگایا جب یہ سب سو رہے تھے، فأصبحت كالصريم اور سارا باغ جل کر کالی رات جیسا ہو گیا. فتنادوا مصبحين پھر صبح کو ایک نے دوسرے کو آواز دی، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين کہ پھل توڑنا ہے تو اپنے اپنے کھیت کی طرف چلو. فانطلقوا وهم يتخافتون پھر سب گئے اس عالم میں کہ آپس میں رازدارانہ باتیں کر رہے تھے. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ خبردار آج باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. وغدوا على حرد قادرين اور روک تھام کا بندوبست کر کے صبح سویرے پہنچ گئے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون اب جو باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو بہک گئے، بل نحن محرومون بلکہ بالکل سے محروم ہو گئے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون تو ان کے منصف مزاج نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ تم لوگ تسبیح پروردگار کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک و بے نیاز ہے اور ہم واقعا ظالم تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک نے دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دی. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے کہ افسوس ہم بالکل سرکش تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون شاید ہمارا پروردگار ہمیں اس سے بہتر دے دے کہ ہم اس کی طرف رغبت کرنے والے ہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون اسی طرح عذاب نازل ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بڑا ہے اگر انہیں علم ہو. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم بے شک صاحبان تقوی کے لیے پروردگار کے یہاں نعمتوں کی جنت ہے. أفنجعل المسلمين كالمجرمين کیا ہم اطاعت گزاروں کو مجرموں جیسا بنا دیں؟ ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون یا تمہاری کوئی کتاب ہے جس میں یہ سب پڑھا کرتے ہو؟ إن لكم فيه لما تخيرون کہ وہاں تمہاری پسند کی ساری چیزیں حاضر ملیں گی؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون یا تم نے ہم سے روز قیامت تک کی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ سلهم أيهم بذلك زعيم ان سے پوچھئے کہ ان سب باتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين یا ان کے لیے شرکا ہیں تو اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شرکا کو لے آئیں. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدوں کی دعوت دی جائے گی اور یہ سجدہ بھی نہ کر سکیں گے.
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ان کی نگاہیں شرم سے جھکی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور انہیں اس وقت بھی سجدوں کی دعوت دی جا رہی تھی جب یہ بالکل صحیح و سالم تھے. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تو اب مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو، ہم عنقریب انہیں اس طرح گرفتار کریں گے کہ انہیں اندازہ بھی نہ ہوگا. وأملي لهم إن كيدي متين. اور ہم تو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر مضبوط ہے. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں جو یہ اس کے تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون. یا ان کے پاس کوئی غیب ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے حکم کے لیے صبر کریں اور صاحب حوت جیسے نہ ہو جائیں جب انہوں نے نہایت غصے کے عالم میں آواز دی تھی. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. کہ اگر انہیں نعمت پروردگار نے سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں چٹیل میدان میں برے حالوں میں چھوڑ دیا جاتا. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر ان کے رب نے انہیں منتخب کر کے نیک کرداروں میں قرار دے دیا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور یہ کفار قرآن کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظروں سے پھسلا دیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانے ہیں. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے اور بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الحاقہ. یقیناً پیش آنے والی قیامت. الحاقہ. اور کیسی پیش آنے والی. وما ادراک ما الحاقہ. اور تم کیا جانو کہ یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قوم سمود و عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. تو سمود ایک چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. اور عاد کو انتہائی تیز و تند آندھی سے برباد کر دیا گیا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. جسے ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن کے لیے مسلسل مسخر کر دیا گیا تو تم دیکھتے ہو کہ قوم بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے جیسے کھوکھلے کھجور کے درخت کے تنے. فهل ترى لهم من باقية. تو کیا تم ان کا کوئی باقی رہنے والا حصہ دیکھ رہے ہو؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. اور فرعون اور اس سے پہلے اور الٹی بستیوں والے سب نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. کہ پروردگار کے نمائندے کی نافرمانی کی تو پروردگار نے انہیں بڑی سختی سے پکڑ لیا.
إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ہم نے تم کو اس وقت کشتی میں اٹھا لیا تھا جب پانی سر سے چڑھ رہا تھا، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت بنائیں اور محفوظ رکھنے والے کان سن لیں۔ فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة پھر جب سور میں پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة اور زمین اور پہاڑوں کو اکھاڑ کر ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فيومئذ وقعت الواقعة تو اس دن قیامت واقع ہو جائے گی۔ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية اور آسمان شق ہو کر بالکل پھس پھسے ہو جائیں گے، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية اور فرشتے اس کے اطراف پر ہوں گے، اور عرش الہی کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية اس دن تم کو منظر عام پر لایا جائے گا اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پھر جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ سب سے کہے گا کہ ذرا میرا نامہ اعمال تو پڑھو، إني ظننت أني ملاق حسابيه مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے۔ فهو في عيشة راضية پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، في جنة عالية بلند ترین باغات میں، قطوفها دانية اس کے میوے قریب قریب ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اب آرام سے کھاؤ پیو کہ تم نے گزشتہ دنوں میں ان نعمتوں کا انتظام کیا ہے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه لیکن جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش یہ نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، ولم أدر ما حسابيه اور مجھے اپنا حساب نہ معلوم ہوتا، يا ليتها كانت القاضية اے کاش اس موت ہی نے میرا فیصلہ کر دیا ہوتا، ما أغنى عني ماليه میرا مال بھی میرے کام نہ آیا، هلك عني سلطانيه اور میری حکومت بھی برباد ہو گئی۔ خذوه فغلوه اب اسے پکڑو اور گرفتار کر لو، ثم الجحيم صلوه پھر اسے جہنم میں چھونک دو، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه پھر ایک 70 گز کی رسی میں اسے جکڑ لو، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم یہ خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا يحض على طعام المسكين اور لوگوں کو مسکینوں کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا، فليس له اليوم هاهنا حميم تو آج اس کا یہاں کوئی غمخوار نہیں ہے، ولا طعام إلا من غسلين اور نہ پیپ کے علاوہ کوئی غذا ہے، لا يأكله إلا الخاطئون جسے گناہ گاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ فلا أقسم بما تبصرون میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون اور اس کی بھی جس کو نہیں دیکھ رہے ہو، إنه لقول رسول كريم کہ یہ ایک محترم فرشتے کا بیان ہے، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون اور یہ کسی شاعر کا
قول نہیں ہے، ہاں تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، اور یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے جس پر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين، یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ ولو تقول علينا بعض الأقاويل اور اگر یہ پیغمبر ہماری طرف سے کوئی بات گڑھ لیتا لأخذنا منه باليمين تو ہم اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منه الوتين اور پھر اس کی گردن اڑا دیتے۔ فما منكم من أحد عنه حاجزين، پھر تم میں سے کوئی مجھے روکنے والا نہ ہوتا۔ وإنه لتذكرة للمتقين، اور یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے نصیحت ہے۔ وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وإنه لحسرة على الكافرين، اور یہ کافرین کے لیے باعث سے حسرت ہے۔ وإنه لحق اليقين، اور یہ بالکل یقینی چیز ہے۔ فسبح باسم ربك العظيم، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا، للکافرین لیس له دافع، جس کا کافروں کے حق میں کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے۔ من اللہ ذی المعارج، یہ بلندیوں والے خدا کی طرف سے ہے۔ تعرج الملائکة والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین بلند ہوتے ہیں اس ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین صبر سے کام لیں۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے دور سمجھ رہے ہیں ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکے ہوئے اون جیسے، ولا يسأل حمیم حمیما، اور کوئی ہمدرد کسی ہمدرد کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یبصرونہم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، وہ سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے تو مجرم چاہے گا کہ کاش آج کے دن کے عذاب کے بدلے اس کی اولاد کو لے لیا جائے، وصاحبته وأخيه، اور بیوی اور بھائی کو، وفصيلته التي تؤويه، اور اس کنبے کو جس میں وہ رہتا تھا، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، اور روئے زمین کی ساری مخلوقات کو اور اسے نجات دے دی جائے۔ كلا إنها لظى، ہرگز نہیں، یہ آتش جہنم ہے، نزاعة للشوى، کھال اتار دینے والی، تدعو من أدبر وتولى، ان سب کو آواز دے رہی ہے جو منہ پھیر کر جانے والے تھے، وجمع فأوعى، اور جنہوں نے مال جمع کر کے بند کر رکھا تھا۔ ان الانسان خلق هلوعا، بے شک انسان بڑا لالچی ہے، اذا مسه الشر جزوعا، جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فریادی بن جاتا ہے، واذا مسه الخير منوعا، اور جب مال مل جاتا ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، الا المصلين علاوہ ان نمازیوں کے الذين هم على صلاتهم دائمون،
جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم اور جن کے اموال میں ایک مقررہ حق معین ہے، للسائل والمحروم مانگنے والے کے لیے اور نہ مانگنے والے کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین اور جو لوگ روز قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون بے شک عذاب پروردگار بے خوف رہنے والی چیز نہیں ہے، والذین هم لفروجهم حافظون اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين علاوہ اپنی بیویوں اور کنیزوں کے کہ اس پر ملامت نہیں کی جاتی ہے، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون پھر جو اس کے علاوہ کا خواہش مند ہو وہ حد سے گزر جانے والا ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، والذین هم بشهاداتهم قائمون اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین هم على صلاتهم يحافظون اور جو اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون یہی لوگ جنت میں باعزت طریقے سے رہنے والے ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف بھاگے چلے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم کیا ان میں سے ہر ایک کی طمع یہ ہے کہ اسے جنت النعیم میں داخل کر دیا جائے؟ کلا انا خلقناہم مما یعلمون ہرگز نہیں، انہیں تو معلوم ہے کہ ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون میں تمام مشرق و مغرب کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين اس بات پر کہ ان کے بدلے ان سے بہتر افراد لے آئے اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون لہذا انہیں چھوڑ دیجئے، یہ اپنے باطل میں ڈوبے رہیں اور کھیل تماشا کرتے رہیں یہاں تک کہ اس دن سے ملاقات کریں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون جس دن یہ سب قبروں سے تیزی کے ساتھ نکلیں گے جس طرح کسی پرچم کی طرف بھاگے جا رہے ہوں، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ذلت ان پر چھائی ہوگی، اور یہی وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب الیم بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دردناک عذاب کے آنے سے پہلے ڈراؤ۔ قال يا قوم انی لکم نذیر مبین انہوں نے کہا، اے قوم میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔
ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک باقی رکھے گا۔ اللہ کا مقررہ وقت جب آ جائے گا تو وہ ٹالا نہیں جا سکتا ہے اگر تم کچھ جانتے ہو۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، انہوں نے کہا پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا اور رات میں بھی، فلم يزدهم دعائی الا فرارا، پھر بھی میری دعوت کا کوئی اثر سوائے اس کے نہ ہوا کہ انہوں نے فرار اختیار کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں نے ان کو علل اعلان دعوت دی، ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، پھر میں نے اعلان بھی کیا اور خفیہ طور سے بھی دعوت دی۔ فقلت استغفروا ربکم انه كان غفارا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، يرسل السماء عليكم مدرارا، وہ تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، اور اموال و اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا خیال نہیں کرتے ہو، وقد خلقكم أطوارا، جبکہ اسی نے تمہیں مختلف انداز میں پیدا کیا ہے۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح تہ بتہ 7 آسمان بنائے ہیں، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، اور قمر کو ان میں روشنی اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے۔ والله أنبتكم من الأرض نباتا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، پھر تمہیں اسی میں لے جائے گا اور پھر نئی شکل میں نکالے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا، اور اللہ ہی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے لتسلكوا منها سبلا فجاجا، تاکہ تم اس میں مختلف کشادہ راستوں پر چلو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، اور نوح نے کہا کہ پروردگار ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کا اتباع کر لیا ہے جو مال و اولاد میں سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں دے سکتا ہے، ومكروا مكرا كبارا، اور ان لوگوں نے بہت بڑا مکر کیا ہے۔ وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، اور لوگوں سے کہا ہے کہ خبردار اپنے خداؤں کو مت چھوڑ دینا اور ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر کو نظر انداز نہ کر دینا۔ وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کر دیا ہے، اب تو ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کوئی اضافہ نہ کرنا۔
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ یہ سب اپنی غلطیوں کی بنا پر غرق کیے گئے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، اور خدا کے علاوہ انہیں کوئی مددگار نہیں ملا ہے۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ اور نوح نے کہا کہ پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے کسی بسنے والے کو نہ چھوڑنا۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ کہ تو انہیں چھوڑ دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر کے علاوہ کوئی اولاد بھی نہ پیدا کریں گے۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور جو ایمان کے ساتھ میرے گھر میں داخل ہو جائیں اور تمام مومنین و مومنات کو بخش دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے علاوہ کسی شے میں اضافہ نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر قرآن کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور کسی کو اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے نہ بیٹا۔ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا۔ اور ہمارے بے وقوف لوگ طرح طرح کی بے رب باتیں کر رہے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اور ہمارا خیال تو یہی تھا کہ انسان اور جنات خدا کے خلاف جھوٹ نہ بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے بعض لوگوں کی پناہ ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے گرفتاری میں اور اضافہ کر دیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ اور یہ کہ تمہاری طرح ان کا بھی خیال تھا کہ خدا کسی کو دوبارہ نہیں زندہ کرے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اور ہم نے آسمان کو دیکھا تو اسے سخت قسم کے نگہبانوں اور شعلوں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ اور ہم پہلے بعض مقامات پر بیٹھ کر باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن اب کوئی سننا چاہے گا تو اپنے لیے شعلوں کو تیار پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ اہل زمین کے لیے اس سے برائی مقصود ہے یا نیکی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ اور ہم میں سے بعض نیک کردار ہیں اور بعض اس کے علاوہ ہیں، اور ہم طرح طرح کے گروہ ہیں۔
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہمارا خیال ہے کہ ہم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے اپنی گرفت سے عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اور ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم تو ایمان لے آئے، اب جو بھی اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے نہ خسارہ کا خوف ہوگا اور نہ ظلم و زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔ اور ہم میں سے بعض اطاعت گزار ہیں اور بعض نافرمان، اور جو اطاعت گزار ہوگا اس نے ہدایت کی راہ پالی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور نافرمان تو جہنم کے کندے ہو گئے ہیں۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اور اگر یہ لوگ سب ہدایت کے راستے پر ہوتے تو ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔ تاکہ ان کا امتحان لے سکیں، اور جو بھی اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا اسے سخت عذاب کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور مساجد سب اللہ کے لیے ہیں، لہذا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اور یہ کہ جب بندہ خدا عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس کے گرد ہجوم کر کے گر پڑتے۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا ہوں۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ فائدے کا۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں میرا بھی بچانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ میں کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ مگر یہ کہ اپنے رب کے احکام اور پیغام کو پہنچا دوں، اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اسی میں ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ یہاں تک کہ جب ان لوگوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور کس کی تعداد کمتر ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ وعدہ قریب ہی ہے یا ابھی خدا کوئی اور مدت بھی قرار دے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا ہے، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا۔ مگر جس رسول کو پسند کر لے تو اس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔
ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، اور وہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس پر حاوی ہے اور سب کے اعداد کا حساب رکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا المزمل اے میرے چادر لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا رات کو اٹھو مگر ذرا کم، نصفه او انقص منه قلیلا آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر دو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا کچھ زیادہ کر دو اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر باقاعدہ پڑھو۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ہم ان قریب تمہارے اوپر ایک سنگین حکم نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا بے شک رات کا اٹھنا نفس کی پامالی کے لیے بہترین ذریعہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دن میں بہت سی مشغولیات ہیں۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور اسی کے ہو رہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، لہذا آپ اسی کو اپنا نگراں بنا لیں۔ واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا اور یہ لوگ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں اس پر صبر کریں اور انہیں خوبصورتی کے ساتھ اپنے سے الگ کر دیں۔ وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلهم قلیلا اور ہمیں اور ان دولت مند جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی مہلت دے دیں۔ ان لدینا انکالا وجحیما ہمارے پاس ان کے لیے پیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا جس دن زمین اور پہاڑ لرزے میں آ جائیں گے اور پہاڑ ریت کا ایک ٹیلا بن جائیں گے۔ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا بے شک ہم نے تم لوگوں کی طرف تمہارا گواہ بنا کر ایک رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت گرفت میں لے لیا۔ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا پھر تم بھی کفر اختیار کرو گے تو اس دن سے کس طرح بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور یہ وعدہ بہرحال پورا ہونے والا ہے۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا یہ در حقیقت عبرت و نصیحت کی باتیں ہیں اور جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جانتا ہے کہ آپ 2/3 رات کے قریب یا نصف شب یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک گروہ اور بھی ہے، اور اللہ دن و رات کا صحیح اندازہ رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اس کا صحیح احساس نہ کر سکو گے تو اس نے تمہارے اوپر مہربانی کر دی. اب جس قدر قرآن ممکن ہو اتنا پڑھ لو کہ وہ جانتا ہے کہ عنقریب تم میں سے بعض مریض ہو جائیں گے اور بعض رزق خدا کو تلاش کرنے کے لیے سفر میں چلے جائیں گے اور بعض راہ خدا میں جہاد کریں گے. تو جس قدر ممکن ہو تلاوت کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور پھر جو کچھ بھی اپنے نفس کے واسطے نیکی پیشگی بھیج دو گے اسے خدا کی بارگاہ میں حاضر پاؤ گے، بہتر اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر. اور اللہ سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یا ایھا المدثر، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بزرگی کا اعلان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کو پاکیزہ رکھو، والرجز فہجر، اور برائیوں سے پرہیز کرو، ولا تمنن تستکثر، اور اس طرح احسان نہ کرو کہ زیادہ کے طلبگار بن جاؤ، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو. فإذا نقر في الناقور، پھر جب سور پھونکا جائے گا، فذلك يومئذ يوم عسير، تو وہ دن انتہائی مشکل دن ہوگا، على الكافرين غير يسير، کافروں کے واسطے تو ہرگز آسان نہ ہوگا. ذرني ومن خلقت وحيدا، اب مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کے لیے کثیر مال قرار دیا ہے، وبنين شهودا، اور نگاہ کے سامنے رہنے والے بیٹے قرار دیے ہیں، ومهدت له تمهيدا، اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دے دی ہے، ثم يطمع ان ازيد، اور پھر بھی چاہتا ہے کہ اور اضافہ کر دوں. كلا انه كان لآياتنا عنيدا، ہرگز نہیں، یہ ہماری نشانیوں کا سخت دشمن تھا، سأرهقه صعودا، تو ہم عنقریب اسے سخت عذاب میں گرفتار کریں گے. انه فكر وقدر، اس نے فکر کی اور اندازہ لگایا، فقتل كيف قدر، تو اسی میں مارا گیا کہ کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل كيف قدر، پھر اسی میں اور تباہ ہو گیا کہ کیسا اندازہ لگایا،
ثم نظر پھر غور کیا، ثم عبس وبسر پھر تیوری چڑھا کر منہ بسور لیا، ثم أدبر واستكبر پھر منہ پھیر کر چلا گیا اور اکڑ گیا، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر اور آخر میں کہنے لگا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، إن هذا إلا قول البشر یہ تو صرف انسان کا کلام ہے، سأصليه سقر ہم ان قریب اسے جہنم واصل کر دیں گے، وما أدراك ما سقر اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا ہے، لا تبقي ولا تذر وہ کسی کو چھوڑنے والا اور باقی رکھنے والا نہیں ہے، لواحة للبشر بدن کو جلا کر سیاہ کر دینے والا ہے، عليها 19 اس پر 19 فرشتے معین ہیں، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر اور ہم نے جہنم کا نگہبان صرف فرشتوں کو قرار دیا ہے اور ان کی تعداد کو کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کہ اہل کتاب کو یقین حاصل ہو جائے اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب یا صاحبان ایمان اس کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں مرض ہے اور کفار یہ کہنے لگیں کہ آخر اس مثال کا مقصد کیا ہے، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اس کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، یہ تو صرف لوگوں کی نصیحت کا ایک ذریعہ ہے۔ كلا والقمر ہوشیار، ہمیں چاند کی قسم والليل إذ أدبر اور جاتی ہوئی رات کی قسم والصبح إذا أسفر اور روشن صبح کی قسم، إنها لإحدى الكبر یہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذيرا للبشر لوگوں کے ڈرانے کا ذریعہ، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ان کے لیے جو آگے پیچھے ہٹنا چاہیں، كل نفس بما كسبت رهينة ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے، إلا أصحاب اليمين علاوہ اصحاب یمین کے، في جنات يتساءلون وہ جنتوں میں رہ کر آپس میں سوال کر رہے ہوں گے عن المجرمين مجرمین کے بارے میں، ما سلككم في سقر آخر تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا ہے؟ قالوا لم نك من المصلين وہ کہیں گے کہ ہم نماز گزار نہیں تھے ولم نك نطعم المسكين اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، وكنا نخوض مع الخائضين لوگوں کے برے کاموں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، وكنا نكذب بيوم الدين اور روز قیامت کی تکذیب کیا کرتے تھے، حتى أتانا اليقين یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، فما تنفعهم شفاعة الشافعين تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش بھی کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی، فما لهم عن التذكرة معرضين آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں،
كأنهم حمر مستنفرة گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں فرت من قسورة جو شیر سے بھاگ رہے ہیں. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة حقیقتاً ان میں ہر آدمی اس بات کا خواہش مند ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں عطا کر دی جائیں. كلا بل لا يخافون الآخرة ہرگز نہیں ہو سکتا. اصل یہ کہ انہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. كلا إنه تذكرة ہاں بے شک یہ سراسر نصیحت ہے. فمن شاء ذكره اب جس کا جی چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة اور یہ اسے یاد نہ کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے کہ وہی ڈرانے کا اہل اور مغفرت کا مالک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لا أقسم بيوم القيامة میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں. ولا أقسم بالنفس اللوامة اور برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه کیا یہ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه یقیناً ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور تک درست کر سکیں. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے. يسأل أيان يوم القيامة وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے. فإذا برق البصر تو جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی وخسف القمر اور چاند کو گہن لگ جائے گا وجمع الشمس والقمر اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے. يقول الإنسان يومئذ أين المفر اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے؟ كلا لا وزر ہرگز نہیں، اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. إلى ربك يومئذ المستقر اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں. بل الإنسان على نفسه بصيرة بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے. ولو ألقى معاذيره چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے. لا تحرك به لسانك لتعجل به دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت میں عجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں. إن علينا جمعه وقرآنه یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاوت کو دہرائیں. ثم إن علينا بيانه پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. كلا بل تحبون العاجلة نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو وتذرون الآخرة اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. وجوه يومئذ ناظرة اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے إلى ربها ناظرة اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے. ووجوه يومئذ باسرة اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے تظن أن يفعل بها فاقرة جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت وارد ہو جائے. كلا إذا بلغت التراقي ہوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی وقيل من راق اور کہا جائے گا کہ اب کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے وظن أنه الفراق اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے.
والتفت الساق بالساق اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. إلى ربك يومئذ المساق آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. فلا صدق ولا صلى اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولكن كذب وتولى بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا. أولى لك فأولى افسوس ہے تیرے حال پر، بہت افسوس ہے. ثم أولى لك فأولى حیف ہے اور صد حیف ہے. أيحسب الإنسان أن يترك سدى کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ ألم يك نطفة من مني يمنى کیا وہ اس منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى پھر علقہ بنا، پھر اسے خلق کر کے برابر کیا. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ بسم الله الرحمن الرحيم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لیں اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، طوق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا یہ بندے نذر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریر جنت عطا کرے گا.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے۔ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ان کے گرد چاندی کے پیالے اور شیشے کے ساغروں کی گردش ہوگی۔ قوارير من فضة قدروها تقديرا یہ ساغر بھی چاندی ہی کے ہوں گے جنہیں یہ لوگ اپنے پیمانے کے مطابق بنا لیں گے۔ ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا یہ وہاں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عينا فيها تسمى سلسبيلا جو جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا اور ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا اور پھر دوبارہ دیکھو گے تو نعمتیں اور ایک ملک کبیر نظر آئے گا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ان کے اوپر کریب کے سبز لباس اور ریشم کے ہلے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور انہیں ان کا پروردگار پاکیزہ شراب سے سیراب کرے گا۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا یہ سب تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قبول ہے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن تدریجاً نازل کیا ہے۔ فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم خدا کی خاطر صبر کریں اور کسی گناہگار یا کافر کی بات میں نہ آ جائیں۔ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا اور صبح و شام اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا اور رات کے ایک حصے میں اس کا سجدہ کریں اور بڑی رات تک اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا یہ لوگ صرف دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے سنگین دن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے اعضاء کو مضبوط بنایا ہے اور جب چاہیں گے تو انہیں بدل کر ان کے جیسے دوسرے افراد لے آئیں گے۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا یہ ایک نصیحت کا سامان ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کے راستے کو اختیار کر لے۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما اور تم لوگ تو صرف وہی چاہتے ہو جو پروردگار چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اس نے ظالمین کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والمرسلات عرفا. ان کی قسم جنہیں تسلسل کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ فالعاصفات عصفا. پھر تیز رفتاری سے چلنے والی ہیں۔ والناشرات نشرا. اور قسم ہے ان کی جو اشیاء کو منتشر کرنے والی ہیں۔ فالفارقات فرقا. پھر انہیں آپس میں جدا کرنے والی ہیں۔ فالملقیات ذکرا. پھر ذکر کو نازل کرنے والی ہیں، عذرا او نذرا. تاکہ عذر تمام ہو یا خوف پیدا کرایا جائے۔ انما توعدون لواقع. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ فاذا النجوم طمست. پھر جب ستاروں کی چمک ختم ہو جائے، واذا السماء فرجت. اور آسمانوں میں شگاف پیدا ہو جائے، واذا الجبال نسفت. اور جب پہاڑ اڑنے لگے، واذا الرسل اقتت. اور جب سارے پیغمبر ایک وقت میں جمع کر لیے جائیں۔ لأي يوم أجلت. بھلا کس دن کے لیے ان باتوں میں تاخیر کی گئی ہے؟ ليوم الفصل. فیصلے کے دن کے لیے۔ وما أدراك ما يوم الفصل. اور آپ کیا جانیں کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ويل يومئذ للمكذبين. اس دن چھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ ألم نهلك الأولين. کیا ہم نے ان کے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کر دیا ہے؟ ثم نتبعهم الآخرين. پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ كذلك نفعل بالمجرمين. ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين. اور آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ ألم نخلقكم من ماء مهين. کیا ہم نے تم کو ایک حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا ہے؟ فجعلناه في قرار مكين. پھر اسے ایک محفوظ مقام پر قرار دیا ہے، إلى قدر معلوم. ایک معین مقدار تک۔ فقدرنا فنعم القادرون. پھر ہم نے اس کی مقدار معین کی ہے تو ہم بہترین مقدار مقرر کرنے والے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين. آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ألم نجعل الأرض كفاتا. کیا ہم نے زمین کو ایک جمع کرنے والا ظرف نہیں بنایا ہے، أحياء وأمواتا. جس میں زندہ مردہ سب کو جمع کریں گے؟ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. اور اس میں اونچے اونچے پہاڑ قرار دیے ہیں اور تمہیں شیریں پانی سے سیراب کیا ہے۔ ويل يومئذ للمكذبين. آج جھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور تباہی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. جاؤ اس طرف جس کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. جاؤ اس دھوئیں کے سائے کی طرف جس کے 3 گوشے ہیں، لا ظليل ولا يغني من اللهب. نہ ٹھنڈک ہے اور نہ جہنم کی لپٹ سے بچانے والا سہارا۔ إنها ترمي بشرر كالقصر. وہ ایسے انگارے پھینک رہا ہے جیسے کوئی محل، كأنه جمالة صفر. جیسے زرد رنگ کے اونٹ۔ ويل يومئذ للمكذبين. آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے بربادی اور جہنم ہے۔ هذا يوم لا ينطقون. آج کے دن یہ لوگ بات بھی نہ کر سکیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون.
اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ عذر پیش کر سکیں۔ ويل يومئذ للمكذبين آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور تمام پہلے والوں کو اکٹھا کیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون اب اگر تمہارے پاس کوئی چال ہو تو ہم سے استعمال کرو۔ ويل يومئذ للمكذبين آج تکذیب کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بے شک متقین گھنی چھاؤں اور چشموں کے درمیان ہوں گے، وفواكه مما يشتهون اور ان کی خواہش کے مطابق میوے ہوں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اب اطمینان سے کھاؤ پیو ان اعمال کی بنا پر جو تم نے انجام دیے ہیں۔ إنا كذلك نجزي المحسنين ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين آج جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تم لوگ تھوڑے دنوں کھاؤ اور آرام کر لو کہ تم مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين آج کے دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين تو آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے جہنم ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون آخر یہ لوگ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ صدق الله العلي العظيم